اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا رب قنی عذابک یوم تبعثون یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا رحمان الرحیم یا رحمان الرحیم یا غفور الرحیم یا غفور اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم بارک لی فی الموت فی بعد الموت صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ 6 سپارہ کا آج پورے مائدہ کا تفسیر شروع کرتی ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ الی یوم القیامت کا لفظ آنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہود نصارہ کا وجود قیامت تک رہے گا، جیسا کہ ہمارے زمانہ کے بعد مطلبین نے اپنی تفسیر میں لکھ دیا ہے، یعنی آخرت میں پوری طرح دنیا میں بھی بعض واقعات کے ذریعے سے ان کو اپنی کرتوت کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ یہ سب یہود نصارہ کو خطاب ہے کہ وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد کی بشارات تمہاری کتابوں اس قدر تحریف ہونے پر بھی کسی نہ کسی عنوان سے موجود ہے، تشریف لے آئے، جن کے منہ میں خدا نے اپنا کلام ڈالا ہے، جنہوں نے ان حقائق کی تکمیل کی جو حضرت مسیح ناتمام چھوڑ گئے تھے، تورات و انجیل کی، جن کی باتوں کو تم چھپاتے تھے اور بدل سدل کر بیان کرتے تھے۔ ان میں کی سب ضروری باتیں اسی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرما دیا، جن باتوں کو چندہ ضرورت نہ تھی ان سے درگزر کیا۔ شاید نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مبین سے قرآن کریم مراد ہے، یعنی یہود و نصارہ جو وحی الہی کی روشنی کو ضائع کر کے احوا اور وارکی کی تاریکیوں اور باہمی خلاف و شقاق کے گرہوں میں پڑے دھکے کھا رہے ہیں، جن سے نکلنے کا بحالت موجودہ قیامت تک امکان ہے۔ اس سے کہہ دے کہ خدا کی سب سے بڑی روشنی آ گئی، اگر نجات ابدی کی صحیح راستہ پر چلنا چاہتے ہیں تو اس روشنی میں حق تعالیٰ کی رضا کے پیچھے چل پڑو، اور جس کی رضا کے تابع ہو کر چل رہے ہو اسی کی دستگیری سے صراط مستقیم کو بے تکلف طے کر لو گی، یعنی مسیح کے علاوہ خدا کوئی اور چیز نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ نصارہ میں سے فرقہ یعقوبیہ کا ہے، جن کے نزدیک مسیح کے کلمہ خدا حلول کیے ہوئے ہیں، معاذ اللہ۔ یا یوں کہا جائے کہ جب نصارہ حضرت مسیح کی نسبت الوہیت کے قائل ہیں اور ساتھ ہی توحید کا بھی زبان سے اقرار کرتے جاتے ہیں، یعنی خدا ایک ہے، تو ان دونوں عنوان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک مسیح کے سوا کوئی خدا نہ ہو۔ بہرحال کوئی صورت لی جائے، اس عقیدہ کے کفر صریح ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر فرض کرو خدائے قادر و قہار یہ چاہے کہ حضرت مسیح اور مریم اور اگلے پچھلے کل زمین کے بسنے والوں کو اکٹھا کر کے ایک دم میں ہلاک کر دے، تو تم ہی بتلاؤ کہ اس کے ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے؟ یعنی ازل و ابد کے سارے انسان بھی اگر فرض کرو مجتمع کر دیے جائیں، خدا ایک آن میں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو سب کی اجتماعی قوت بھی خدا کے ارادہ کو تھوڑی دیر کے لیے ملتوی نہیں کر سکتی، کیونکہ مخلوقات کی قدرت جو عطائی اور محدود ہے، خدا کی ذاتی اور نامحدود قدرت کے مقابلہ میں عاجز محض ہے۔
جس کا اعتراف خود وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کے رد میں یہ خطاب کیا جا رہا ہے، بلکہ خود مسیح ابن مریم بھی، جن کو یہ لوگ خدا بنا رہے ہیں، اس کے متعارف ہے۔ چنانچہ مرقس کی انجیل میں حضرت مسیح کا یہ مقولہ موجود ہے: اے باپ، ہر چیز تیری قدرت کے تحت میں ہے، تو مجھ سے یہ موت کا پیالہ ٹلا دے، اس طرح نہیں جو میں چاہتا ہوں بلکہ اس طرح جیسے تیرا ارادہ۔ پس حضرت مسیح علیہ السلام، جن کو تم خدا کہتے ہو، ان کی والدہ ماجدہ مریم صدیقہ، جو تمہارے ضامن میں خدا کی ماں ہوئی، نعوذ باللہ، وہ دونوں بھی تمام من فی الارض کے ساتھ کامل خدا کی مشیت و ارادہ کے سامنے عاجز ٹھہرے۔ تو خود سوچ لو کہ ان کی یا ان کی والدہ یا کسی اور مخلوق کی نسبت خدائی کا دعویٰ کرنا کس قدر گستاخی اور سوء چشمی ہوگی۔ آیت اس تقریر میں ہم نے ہلاک کو موت کے معنی میں لیا ہے، مگر جمعہ کے لفظ کی تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ جو مدلول لفظ جمعہ کا ہم نے بیان کیا وہ آئمہ عربیہ کی تصریحات کے عین موافق ہے۔ اس کے سوا یہ بھی ممکن ہے کہ آیت میں ہلاک کے معنی موت کے نہ لیے جائیں، جیسا کہ راغب نے لکھا ہے۔ کبھی ہلاک کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا مطلقاً فنا اور نیست نابود ہو جانا، مثلاً یعنی خدا کی ذات کے سوا ہر چیز نابود ہونے والی۔ اس معنی پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر خدائے قدیر حضرت مسیح اور ان کی والدہ تمام من فی الارض کو کی تن نیست نابود اور بالکل فنا کر ڈالنے کا ارادہ کر لے تو کون ہے جو یہ اس کے ارادہ کو روک دے گا؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ نبیوں کے حق میں ایسی بات فرماتے ہیں تاکہ ان کی امت بندگی کی حد سے زیادہ نہ چڑھا دینے والا بنی۔ اس لائق کا ہے کہ ان کے مرتبہ عالی اور وجاہت عند اللہ کا خیال کرتے ہوئے ایسا خطاب کیا جاتا ہے جو چاہے جس قدر چاہے، مثلا حضرت مسیح کو بدون باپ کے، حضرت حوا کو بدون ماں کے، حضرت آدم علیہ السلام کو بدون ماں اور باپ کے پیدا کر دیا۔ کسی کا زور اس کے سامنے نہیں چل سکتا۔ ہاں، سب اخیار و ابرار بھی وہاں مجبور ہیں۔ شاید اپنے کو بیٹے یعنی اولاد کے لیے کہتے ہو کہ ان کی بائبل میں خدا نے اسرائیل یعقوب علیہ السلام کو اپنا پہلوٹا بیٹا اور اپنے کو اس کا باپ کہا ہے، یعنی کہ نصارہ یہودی کے بارے میں وہ کہتا ہے۔ ادھر نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے ہیں، تو اسرائیل کی اولاد حضرت مسیح کی امت ہونے کی وجہ سے غالباً انبیاء نے اللہ کا لفظ اپنی نسبت استعمال کیا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بیٹا کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم خدا کے خاص اور محبوب ہونے کی وجہ سے گویا اولاد جیسے ہیں۔ اس صورت میں انبا کا حاصل وہی ہو جائے گا جو لفظ احبا کا ہے۔ چونکہ کسی مخلوق کا حقیقتاً ابن اللہ ہونا بالکل محال ابد ہی البتان ہے، اور خدا کا محبوب بن جانا ناممکن تھا۔ مادہ رکوع 8۔ اس لیے اس جملہ میں اول محبوبیت پیارے ہونے کے دعوے کا رد کیا گیا، یعنی جو قوم اعلانیہ بغاوتوں اور شدید ترین گناہوں کی بدولت یہاں بھی کئی طرح کی رسوائیوں اور عذاب میں گرفتار ہو چکی ہے، آخرت میں بھی جس دام کی سزا عقلاً و نقلاً استحقاق رکھتی ہے۔ کیا ایسی باغی و عاصی مانے گنہگار، باغی مانے نافرمان، باغی و عاصی قوم کی نسبت ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی ذی شعور یہ خیال کر سکتا ہے کہ خدا کے محبوب آپ پیاری ہوگی؟ خدا سے کسی کا نسبی رشتہ نہیں، اس کا پیار، اس کی محبت صرف اطاعت اور جس حسن عمل سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ایسے کٹر مجرموں کو جو سخت سے سزا کے مستحق اور مرد بن چکے ہوں، شرمانا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو باوجود ان کا صلبی بیٹا تھا خدا نے فرما دیا۔ سورہ ہود رکوع نمبر 4۔ بشر اصل لغت میں کھال کے اوپر والی سطح کو کہتے ہیں، تھوڑی سی مناسبت سے آدمی کو بشر کہنے لگے۔ شاید اس لفظ کے یہاں اختیار کرنے میں یہ نقطہ ہو کہ تم کو خدا کا بیٹا اور پیارا تو درکنار شریف اور ممتاز انسان بھی نہیں کہا جا سکتا، یعنی یہود و نصارہ کو صرف بشرہ
بیٹا اور شکل صورت کے لحاظ سے خدا کے پیدا کیے ہوئے ایک معمولی آدمی کہلائے جا سکتے ہو، جن کی پیدائش بھی اس متعدد طریقوں سے ہوئی ہے جس طرح عام انسانوں کی ہوتی ہے۔ پھر والا ابنیت کا دہم کدھر سے راہ پا سکتا ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ کون بخشنے کے لائق ہے، کسے سزا دی جائے گی، یعنی اللہ ہی جانتا ہے، تو جسے وہ اپنی رحمت حکمت سے معاف کرنا چاہیے، اللہ میرے بھی معاف کر، اور عدل و انصاف سے سزا دینا چاہیے، اس کی کون مزاحم ہو سکتا ہے؟ نہ کسی مجرم کے لیے گنجائش ہے کہ اس کے قلمرد آسمان زمین سے باہر نکل جائے، اور نہ یہ کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں کہیں اور بھاگ جائے۔ یعنی ہمارے احکام و شرائع نہایت تہذیب کے ساتھ کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اس رکوع کے شروع سے بنی اسرائیل یہود و نصارہ کی مختلف قسم کی شرارتوں حماقتوں کو بیان فرما کر یہ بتلایا تھا کہ اب ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری غلط کاریوں کو واضح یعنی کھول دے کرتا ہے اور تم کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس پر متنبہ فرمایا کہ اب نور ہدایت کی طرف جانا دو چیزوں پر موقوف ہے، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کرو، اور مخلوق و خالق کے تعلق کے متعلق غلط عقیدے مت جماؤ۔ یہاں سے تک اسی جزو کا بیان تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، جو تمام انبیاء سابقین کے کمالات کے جامع اور شرائع الہیہ کے سب سے بڑے آخری شعروں۔ اس جزو کا بیان اس آیت میں کیا گیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 برس تک انبیاء کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 برس تک کوئی نبی نہ آئے تھے۔ ساری دنیا الا ماشاء اللہ جہل، غفلت اور وہم و ہوا کی تاریکیوں میں پڑی تھی۔ ہدایت کے چراغ گل ہو چکے تھے، ظلم و عدوان، نژاد و الحاد کی گھٹا تمام آفاق پر چھا رہی تھی۔ اس وقت سارے جہاں کی اصلاح کے لیے خدا نے سب سے بڑا ہادی اور نذیر و بصیر بھیجا۔ جو جاہلوں کو فلاح دارائن کے راستے بتلائے، غافلوں کو اپنے انداز و تخفیف سے بیدار کرے، اب پست ہمتوں کو بشارتیں سنا کر ابھارے۔ اس طرح ساری مخلوق پر خدا کی حجت تمام ہو گئی، کوئی مانے یا نہ مانے، یعنی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے اللہ تعالیٰ نے ساری حجت تمام کر دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مانے وہ اپنا فائدہ، جو نہ مانے وہ کا اپنا نقصان۔ یعنی تم اگر اس پیغمبر کی بات نہ مانو گے تو خدا کی قدرت سے کوئی دوسری قوم کھڑی کر دے جو اس کے پیغام کو پوری طرح قبول کرے گی اور پیغمبر کا ساتھ دے گی۔ خدا کا کام کچھ تم پر موقوف نہیں۔ موضع القرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کا وطن چھوڑ نکلے اللہ کی راہ میں اور ملک شام میں آ کر ٹھہرے، اور مدت تک ان کی اولاد نہ ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ تیری اولاد بہت پھیلاؤں گا۔
اور زمین شام کو ان کو دوں گا، اور نبوت، دین، کتاب اور سلطنت ان میں رکھوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت وہ وعدہ پورا کیا، بنی اسرائیل کو فرعون کی بگاڑ سے خلاص کیا، اس کو غرق کیا۔ ان کو فرمایا کہ جہاد کرو، عمالقہ سے ملک شام فتح کرو، پھر ہمیشہ وہ ملک شام تمہارا ہے۔ حضرت موسیٰ نے 12 قبائل بنی اسرائیل پر سردار کیے تھے، ان کو بھیجا کہ اس ملک کی خبر لاویں۔ وہ خبر لائے تو ملک شام کی بہت سی خوبیاں بیان کی۔ وہاں جو عمالقہ مسلط تھے ان کو زور و قوت بیان کیا۔ حضرت موسیٰ نے ان کو کہا کہ تم قوم کے سامنے ملک کی خوبی بیان کرو اور دشمن کی قوت کا ذکر مت کرو۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جب عمالقہ بھیجی اپنے 12 قبیلے کے سردار کو، تو ہوا زور قوت اور سلطنت دیکھین، خوبی دیکھین 12 سردار کے آدمی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کو کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام تم قوم کے سامنے ملک کی خوبی بیان کرو، صرف خوبی بیان کرنا ہے، دشمن کے قوت کا ذکر مت کرو۔ مطلب دشمن جو جتنا طاقتور ہو کا ذکر نہ کرو، کہا کہ جو کمزور ایمان والا ہے وہ دب جاگا، گھبرا جاگا، ڈر جاگا۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، تو اس لیے کہیں کہ دشمن کی قوت کا ذکر مت کرو۔ ان میں سے 2 شخص اس حکم پر رہے، 12 قبیلے کے جو سردار تھے صرف 2 شخص اس حکم پر رہے موسیٰ علیہ السلام کے، 10 نے خلاف کیا، 10 آدمی نے خلاف کیا، 2 اس بات پر رہے موسیٰ علیہ السلام کی بات پر۔ قوم نے سنا تو نامردگی کرنے لگے اور چاہا کہ پھر الٹے مصر چلے جائیں۔ اس تقصیر کی وجہ سے 40 برس تک فتح میں دیر لگی۔ یہ غلطی کی وجہ سے 40 برس تک فتح میں دیر لگی۔ اس قدر مدت جنگلوں میں بھٹکتے پھرتے رہے بنی اسرائیل۔ جب اس قرن کے لوگ مر چکے، مگر وہ 2 شخص وہی حضرت موسیٰ کے بعد خلیفہ ہوئے، یعنی جو دونوں اللہ کے پیغمبر کی جو دونوں بات مانی وہ دونوں رہے موسیٰ علیہ السلام کی بات۔ لیکن باقی کے بارے میں ہے کہ اس قدر مدت جنگلوں میں بھٹکتے پھرتے رہے۔ جب اس قرن کے لوگ مر چکے، مگر وہ 2 شخص وہی حضرت موسیٰ کے بعد خلیفہ ہوئے، ان کے ہاتھ سے فتح ہوئی، عمالقہ ان کے ہاتھ سے فتح۔ یعنی تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم سے لے کر آج تک کتنے نبی تم میں پیدا کیے، مثلاً حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، خود موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام۔ پھر ان کے بعد بھی یہی سلسلہ مدت دراز تک ان میں قائم رہا۔ یعنی فرعونیوں کے ذلیل ترین غلامی سے آزادی دلا کر ان کے اموال و املاک پر قابض کیا بنی اسرائیل کو، فرعون پر قابض کیا بنی اسرائیل کو۔ اس سے پہلے تم ہی میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزائن فائنینس منسٹر بنایا گیا اور سلطنت پر کیسا تسلط عطا فرمایا۔ پھر مستقبل میں بھی حضرت سلیمان وغیرہ نبی اور بادشاہ پیدا کیے۔ گویا دین دنیا دونوں کی اعلیٰ نعمتوں سے تم کو سرفراز کیا، کیونکہ دینی مناسب میں سب سے بڑا منصب نبوت اور دنیوی اقبال کی آخری حد آزادی اور بادشاہت ہے۔ یہ دونوں چیزیں مرحمت کی گئیں۔ یعنی اس وقت جب
موسیٰ علیہ السلام کو یہ خطاب فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل پر تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ خدا کی نوازشیں ہوئی اگر عموم پر حمل کیا جائے تو اس لیے صحیح نہیں کہ امت محمدیہ کی نسبت خود قرآن میں صریح ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت ناس للناس، آل عمران کی رکوع 12، اور کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، بقرہ کی 17۔ یعنی خدا نے بیشتر حضرت ابراہیم سے وعدہ فرمایا تھا کہ تیری اولاد کو یہ ملک دوں گا، وہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہے۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کے ہاتھوں پر پورا ہو۔ یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں بزدلی اور پست ہمتی دکھلا کر غلامی کی زندگی کی طرف مت بھاگو۔ یعنی بہت قوی ہیکل، تنومند اور پرروب، یعنی مقابلہ کی ہمت ہم میں نہیں۔ ہاں بدن ہاتھ پاؤں ہلائے پکی پکائی کھا لیں گے، آپ معجزہ کے زور سے انہیں نکال دیں۔ وہ دو شخص حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یفنا تھے جو خدا سے ڈرتے تھے، اس لیے عمالقہ وغیرہ کا کچھ ڈر ان کو نہ رہا۔ ہر کے از حق تقوی، یعنی ہمت کر کے شہر کے پھاٹک تک تو چلو، پھر خدا تم کو غالب کرے گا۔ خدا اس کی مدد کرتا ہے جو خود بھی اپنی مدد کرے۔ معلوم ہے کہ اسباب مشروعہ کو ترک کرنا توکل نہیں، توکل یہ ہے کہ کسی نیک مقصد کے لیے انتہائی کوشش اور جہاد کرے، پھر اس کے نتیجہ ہونے کے لیے خدا پر، یعنی کہ فتح ہونے کے لیے یا اللہ کی مدد کے لیے خدا پر بھروسہ رکھے، اپنی کوشش پر نازا مغرور نہ ہو۔ باقی اسباب مشروعہ کو چھوڑ کر خالی امیدیں باندھتے رہنا توکل نہیں، تعطل ہے۔ یہ اس قوم کا مقولہ ہے کا دعویٰ رکھتی تھی، مگر یہ گستاخانہ کلمات ان کے تمرد و طغیان سے کچھ بھی مستبعد نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سخت دلگیر ہو کر یہ دعا فرمائی، چونکہ تمام قوم کی عدل حکمی اور بزدلانہ عصیان کو مشاہدہ فرما رہے تھے، اس لیے دعا میں بھی اپنی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سوا کہ وہ بھی نبی معصوم تھے کسی کا ذکر نہیں کیا۔ یوشع اور کالب بن دونوں کے ساتھ تبن آ گئے، یعنی جدائی کی دعا حسی یا ظاہری طور پر تو قبول نہ ہوئی، ہاں معنوی جدائی ہو گئی کہ وہ سب تو عذاب الہی میں گرفتار ہو کر حیران و سرگرداں پھرتے تھے۔ حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام پیغمبرانہ اطمینان اور پورے قلبی سکون کے ساتھ اپنے منصب، ارشاد و اصلاح پر قائم رہے۔ جیسے کسی بستی میں عام وبا پھیل پڑی، ہزاروں بیماروں کے مجمع میں دو چار تندرست اور قوی قلب ہوں جو ان کے معالجہ، چارہ سازی اور تفقد احوال میں مشغول رہے۔ جدائی کردے کی جگہ فیصلہ کردے ہوتا تو یہ مطلب زیادہ واضح ہو جاتا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ سب قصہ اہل کتاب کو سنایا اس پر کہ تم پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نہ کرو گے، جیسے تمہارے اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت چھوڑ دی تھی اور جہاد سے جان چرا بیٹھے تھے، تو یہ نعمت اوروں کو نصیب ہوگی۔ چنانچہ نصیب ہوئی۔ ایک لمحہ کے لیے اس سارے رکوع کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ کے احوال پر غور کیجئے۔ ان پر خدا کے وہ انعامات ہوئے جو نہ پہلے کسی امت پر ہوئے نہ آئندہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کے لیے خاتم الانبیاء سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابدی شریعت دے کر بھیجا۔ ان میں وہ علماء و ائمہ پیدا کیے جو باوجود غیر نبی ہونے کے انبیاء کے وظائف کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے۔ ایسے خلفاء نبی علیہ السلام کے بعد امت کے قائد بنے جنہوں نے سارے جہان کو
اخلاق رسول سیاست وغیرہ کی ہدایت کی، اس امت کو بھی جہاد کا حکم اعمال کا کے مقابلہ میں نہیں، روئے زمین کی تمام جبارین کے مقابلہ میں محض سرزمین شام فتح کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مشرق مغرب میں کلمت اللہ بلند کرنے اور فتنہ کی جڑ کاٹنے کے لیے بنی اسرائیل سے خدا نے ارض مقدسہ کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس امت سے فرمایا سورہ نور کی رکو کا اتنا چھٹا پڑا ہے، سورہ معاہدہ ہے، لیکن یہاں پر سورہ نور کی 7ویں رکو، یعنی بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے جہاد میں پیٹ پھیرنے سے منع کیا تھا، تو اس امت کو بھی خدا نے اس طرح خطاب کیا۔ سورہ انفال 6:2 انجام یہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفقات و عمالقہ سے ڈر کر یہاں تک کہہ گزرے کہ تم اور تمہارے پروردگار جا کر لو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہا ان کی امت نے۔ انفال کی رکو اور 2 انجام یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفقات و عمالقہ سے ڈر کر یہاں تک کہہ گزرے، تم اور تمہارے پروردگار جا کر لڑ لو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر آپ سمندر کی موجوں میں گھس جانے کا حکم دیں گے تو ہم اس میں بھی کود پڑیں گے، اور ایک شخص بھی ہم میں سے علیحدہ نہ رہے گا۔ امید ہے کہ خدا آپ کو ہماری طرف سے وہ چیز دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، یعنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا رضی اللہ عنہ، ہم اپنے پیغمبر کے ساتھ ہو کر اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے جہاد کریں گے۔ خدا کے فضل سے ہم وہ نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا۔ اسی کا یہ نتیجہ کہ جتنی مدت بنی اسرائیل فتوحات سے محروم ہو کر وادی طی میں بھٹکتے رہے، اس سے کم مدت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے مشرق مغرب میں ہدایت و ارشاد کا جھنڈا گاڑ دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی رب، یعنی آدم کی وہ 2 صلبی بیٹوں قابیل حابیل کا قصہ ان کو سناؤ، کیونکہ اس قصہ میں ایک بھائی کے دوسرے بھائی کی مقبولیت تقوی پر حسد کرنے، اسی غرض میں اس کو ناحق قتل کر ڈالنے کا ذکر ہے، اور ناحق خون کرنے کے عواقب بیان کیے ہیں۔ پچھلے رکوع میں یہ بتلایا تھا کہ بنی اسرائیل کو جب یہ حکم دیا گیا کہ ظالموں اور جابروں سے قتال کرو تو خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ اب حابیل قابیل کا قصہ سنانا اس کی تحمید ہے کہ متقی اور مقبول بندوں کا قتل جو شدید ترین جرائم میں سے ہے، اور جس سے ان لوگوں کو بے انتہا شدید کے ساتھ منع کیا گیا، اس کے لیے یہ ملعون ہمیشہ کے لیے مستعد اور تیار نظر آتے ہیں۔ پہلے بھی کتنے نبیوں کو قتل کیا، آج بھی خدا کے سب سے بڑے پیغمبر کے خلاف ازراہ بغض و حسد کیسے کیسے منصوبے گانٹتے رہتے ہیں، گویا ظالموں اور شریروں کے مقابلہ سے جان چرانا اور بے گناہ معصوم بندوں کے خلاف قتل کی سازشیں کرنا یہ اس قوم کا سیوا رہا ہے۔ اللہ جو ترجمہ کیا قبول فرما، جو غلطی سلطی ہے معاف کریے گا، اللہ بھی معاف کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی 6 ہی سپارہ چل رہا ہے سورہ مائدہ۔ اللہ قبول فرمائے۔
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔